ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جس راستے سے جا رہے ہیں وہ شہزادہ مقام شہزادہ علی اصغر ہے، جہاں پر آپ کو تیر لگا تھا، جہاں آپ کے حلق کو شہید کیا گیا تھا۔ اور چلیے اس مقام کی جانب چلتے ہیں۔ یہ خیم سے بہت دور مقام ہے، امام حسین کے خصوصاً روضے سے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے زقاف المقام من عبداللہ الزری، شہزادہ علی اصغر کا نام اصل میں عبداللہ تھا، تو اس لیے ان کو امام حسین علیہ السلام کو بھی اب عبداللہ کہا جاتا تھا۔ چلیے اس مقام کی جانب چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ گلیاں کراس کریں گے، جیسے مقام علی اکبر میں کرنی تھی ہم نے، تو پھر آئے گا یہ مقام علی اصغر۔ یہ آ گیا ہے مقام شہزادہ علی اصغر۔ یہ آ گیا مقام شہزادہ علی اصغر۔ ایک سائڈ پہ جاؤ۔ عبد الله من حسين الطفل الرضيع المري الزهري المستحد دمع المسعد خافا للسماء المسبوح بالسمهم في حجابي هجرتي لعن الله لا عين شعدني لا تحلي على سيدي وذويه انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم مقام علی اصغر پر ہیں۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ حسین ابن علی کے سب سے عزیز ترین بیٹے 6 ماہ کے اصغر، 4 سالہ سکینہ کے 6 ماہ کا بھائی علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ جگہ خیمہ گاہ سے تقریباً 40 منٹ کی پیدل مسافرت پر ہے۔ عزیزان محترم، ابھی ہم کربلا میں ہیں، اور کربلا میں ہر دن عاشورہ ہے، ہر رات شب عاشور ہے۔ عزیزان محترم، یہ عصر عاشور کا وقت ہے کہ جب حسین نے ایک بار صدا لگائی حل من ناصر ینصرنی کی، کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے۔ عزیزان محترم، یکیک کوفے سے تو کوئی نہیں آیا، عرب کی گلیوں سے تو کوئی نہیں آیا، عرب کے قبیلوں سے تو کوئی نہیں آیا، ہاں مگر 6 ماہ کے اصغر نے صدا لگائی لبیک لبیک لبیک۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب بی بی فضہ علی اصغر کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور کہتی ہیں بھیا بچوں کی پیاس دیکھ لی، سکینہ کی پیاس دیکھ لی، مگر اس معصوم علی اصغر کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی۔ بھیا دیکھ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اصغر کا چہرہ کس طرح مرجھا گیا ہے۔ امام نے فرمایا فضہ یہ قوم اشقیہ ہے، یہ پانی اصغر کو نہیں دے گی۔ امام کا یہ کہنا بالکل سچ ثابت ہوا، مگر بی بی زینب نے اصرار فرمایا کہ حسین اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، ایک مرتبہ اصغر کو خیمہ سے لے کر میدان کی طرف لے جاؤ، جزیری لشکر کے یہاں بھی تو بچے ہوں گے، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اچھا اگر انہیں شک ہے اس بات پر کہ ہم اصغر کا پانی پی لیں گے تو اصغر کو ان کے سامنے لٹال دینا، وہ خود اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں۔ امام علی اصغر کو لے کر جب میدان کی طرف بڑھے، ایک سفید کپڑے میں حمید بن مسلم لکھتا ہے علی اصغر کو لپیٹا ہوا تھا۔ جب علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف بڑھے تو عمر ابن سعد پکارا، دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ جواں بیٹے اکبر کی لاش اٹھا کر حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، دیکھو قرآن لے کر آ رہے ہیں حسین یزید سے صلح کرنے کے لیے۔ جب امام حسین قریب پہنچے تو اصغر کو بلند کیا، اصغر کو جب بلند کیا امام نے اور عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد یہ قرآن نہیں، یہ قرآن ناطق علی اصغر ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اصغر کو پانی پلا دے؟ کیا تمہارے یہاں بچے نہیں ہیں؟ اچھا اگر تمہیں شک ہے کہ حسین یہ پانی پی لے گا، یہ وہی مقام ہے۔ امام نے علی اصغر کو زمین پر لٹال دیا۔ علی اصغر کو زمین پر لٹالنا تھا کہ حرملہ کو آواز لگائی عمر سعد نے، حرملہ تمہارا تیر کہاں ہے؟ حرملہ نے عزیزان محترم 3 منہ والا تیر اٹھایا۔ جب 3 منہ والا تیر اٹھایا
جب 3 منہ والا تیر اٹھایا اور حرملہ نے علی اصغر کی طرف تیر کو کھینچا. عزیزان محترم یہ وہی جگہ ہے کہ جب حسین آگے بڑھے اصغر کو گود میں لینا چاہا, ابھی امام نے اصغر کو گود میں لینا ہی تھا, اصغر کو ابھی گود میں لیا کہ یک تیر آیا حلقے اصغر سے, ایک طرف سے گھسا اگلی طرف سے نکلا, ایک طرف سے گھسا اگلی طرف سے نکلا, ایک طرف سے گھسا اگلی طرف سے نکلا. ایسا گھسا تیر حلقے اصغر میں کہ حسین کے سیدھے بازو میں پیوست ہو گیا. امام نے جیسے ہی اصغر کو دیکھا, اصغر نے مسکراتے ہوئے ایک آخری ہچکی لی, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے کہا اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں میں بھرنا شروع ہو گیا. امام کا ایک ہاتھ عزیزان محترم, ایک ہاتھ امام کا اصغر کو گود میں لے کر مفلوج ہو گیا, ایک ہاتھ حسین کا مفلوج ہو گیا. عزیزان محترم اصغر بٹ رہا ہے, مرادوں کو امام میں جائیے. عزیزان محترم اصغر بٹ رہا ہے. عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے خون کو گود میں اصغر کو لیے, اصغر کا خون حسین کی چلوں میں بھر گیا. حسین نے جب چاہا کہ یہ خون زمین پر گرا دے, آواز آئی زمین سے, حسین خبردار خبردار, عرض کر مولا پر اصغر کے معصوم کا خون نہ پھینکنا نہ بہانا, ورنہ یہ زمین قیامت تک سجدہ نہیں ہو جائے گی. عزیزان محترم عزیزان محترم عزیزان محترم ایک مرتبہ عزیزان محترم حسین نے سوچا کہ یہ خون آسمان کی طرف بلند کر دیں. آواز آئی آسمان سے, حسین فاطمہ کے بیٹے اگر تم نے یہ خون آسمان کی طرف بڑھایا قیامت تک آسمان سے مینا نہیں برسے گا. امام نے اصغر کے خون کو داڑھی پہ مل کر کہا اصغر تمہارے خون کا تو کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ وہی مقام ہے کہ اصغر تمہارے خون کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. امام نے بندھے ہاتھوں میں گلا اصغر کا امام کے ہاتھ میں رکا ہوا, تیر پیوست سے گلو ہوئے اصغر سے امام کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ مفلوج ہے غریب زہرا کا. امام نے اصغر کو لے کر خیمے کی طرف کا رخ کیا. اب امام نے جب چلنا شروع کرا, سفید کپڑا جس میں اصغر کو لپیٹا تھا اور وہ اصغر کا کفن بن گیا. امام جب خیمے کے قریب پہنچے, کئی مرتبہ سوچا کہ اپنے ہاتھ کو اصغر کے گلے سے جدا کریں. امام نے کئی مرتبہ سوچنے کے بعد ایک مقام پر رکے. اصغر کا تیر اپنے بازو میں سے نکالنے کے لیے فاطمہ کا بیٹا جھکا. فاطمہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ سے اصغر کا تیر اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا. یا فاطمہ منہ کو ادھر کر کے حسین نے ایک ہاتھ سے اصغر کے تیر کو نکالا. عزیزان محترم پھر کہہ رہا ہوں, مرادیں مانگنے کا وقت ہے, مرادیں مانگنے کا وقت ہے. یا اللہ کریم اصغر کا تیر نکالنے کے بعد امام نے جب خیمہ گاہ کا رخ کیا, حمید بن مسلم لکھتا ہے میں نے حسین کو اس روز خیمے کی پردے کی طرف جاتے دیکھا. حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف گئے, پھر واپس آ گئے, حسین پھر گئے, پھر واپس آ گئے. 7 مرتبہ حسین نے خیمے کا رخ کرا. 7ویں بار آہستہ سے کہتے ہیں فضا اصغر کو لے جاؤ. آواز آتی ہے سکینہ کی, اماں میں نہیں کہتی تھی کہ اصغر کو پانی مل جائے گا تو یہ خاموش ہو جائے گا, میرا بھائی رونا بند کر دے گا. دیکھا جب گیا تھا تو کتنا رو رہا تھا نا, اب بالکل خاموش ہے. فضا نے جو ہی اصغر کو گود میں لیا, چیخ نکلی کیوں میرا باپ بے ہوش ہو گئی. سکینہ نے کہا اصغر بھی چلا گیا, امو بھی چلے گئے, علی اکبر بھی چلے گئے. امام نے کہا بیویوں اصغر کو ودا کہو. اب امام لے کر چلے. عزیزانہ بس آخری مرحلہ ہے, سنتے رہیے صبر و حوصلے کے ساتھ. عزیزان محترم جب حسین نے یہ واحد شہید ہے کہ سوچا اس کے جنازے کو دفنا دوں. حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا خیمے سے باہر نکلے, ایک بیٹے کے لاشے کو ہاتھ میں لیے, 6 ماہ کے اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ حسین لٹائے ہوئے. خیمے کو پیچھے گئے, زمین ذوالفقار سے کھودی. زمین کھودنے کے بعد اصغر کو کربلا کی زمین کے سپرد کیا. حسین کی غربت کو دیکھو عزیزوں, نہ پانی پلا سکے, اور جب اصغر کو لٹال رہے ہیں تو کربلا کی گرم رہتی
ہوتی ہے. عزیزان محترم بس آخری مرحلہ قیامت صغریٰ کتاب میں لکھا ہے عزیزوں، جب حسین نے اصغر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کری، حسین نے پہلے پیروں پر ڈالی، پھر اصغر کے سینے پر ڈالی. جب آخری مرتبہ اصغر کے چہرے پر ڈالنے کی آئی، حسین نے ایک مرتبہ مٹی ہاتھوں میں بھری، اصغر کے چہرے پر ڈالنا چاہی. جب حسین نے اصغر کے چہرے پر ڈالنا چاہی، حسین نے اپنا منہ ادھر کر لیا. سوچا کیسے ڈالوں. 3 مرتبہ حسین نے اصغر کا منہ چھپانا چاہا. 4تھی مرتبہ کہا یا فاطمہ مدد کو آئے. حسین نے اصغر کی 4تھی مرتبہ منہ ادھر کر کے اصغر کے منہ کو ڈھکا. وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعْتَ بِذَلِكَ فَرَاضِيًا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا حسین ابن علی. اپنی مرادوں کو مانگیے جناب، اپنی مرادوں کو مانگے، اپنی مرادوں کو مانگے. بغیرہ بھائی سرکار یہاں لنگر بھی تقسیم کر رہے ہیں مرادوں کو مانگتے ہوئے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا حسين يا وجيها إلا الله اشفع لنا إلا الله. نصور منا يعني نسلم من نسوي. يا الله زوار يا الله صديق حبيب حبيب يا الله حجي 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 حجي